سر پہلا سوال پوچھا گیا کہ آج کل ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، کیا جادو جنات کا معاملہ ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے؟ تو بتائیے کیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نظر بد بھی حق ہے، یعنی اس کا لگ جانا اس کا انکار نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ جادو کا چل جانا بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ ایسا ہے۔ لیکن جیسے معاشرے میں یہ ایک عام جملہ ہے نا جی، ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ذہنی مسائل ہوتے ہیں، پھر کچھ مرگی کے ایسے امراض ہیں اور ان کی انواع اور اقسام ہیں کہ جن کا ڈاکٹری اور طبی علاج ہونا چاہیے۔ پھر کچھ معدے کے امراض ایسے ہیں جو بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جادو ہے یا نظر بد ہے۔ تو بہر صورت 60 سے 70% بلکہ 80% یہ جادو جنات کا معاملہ نہیں ہوتا۔ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، کوئی ذہنی تناؤ ہوتا ہے، یا کوئی معدے کا بگاڑ ہوتا ہے، یا مرگی کی کوئی امراض ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے تو اچھا بندے کو نا چیک اپ وغیرہ یہ معاملے کرنے چاہیے۔ ایسے درجنوں کیس ہمارے پاس آئے ہیں کہ مفاد پرست عامل صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ پہ جن ہے، ہم نے قید کر دی ہیں، کسی نے کہا جی ہم نے جلا دی ہیں۔ وہ بس قید ہی کرتے رہے ہیں، بوتلوں میں جلاتے رہی ہیں، اور علاج جو ہے وہ سول ہاسپٹل میں جا کے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو زیادہ یہ معاملہ خراب کرتے ہیں مفاد پرست دیہڑی دار عامل حضرات۔ جی، اور سب سے بڑی بات جو ہے نا، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، نظامی صاحب یہ توجہ چاہیے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، انسان نے اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنا ستیہ ناس خود کیا ہوتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو خراب کر کے میں بیٹھے آپ کو ہوتے ہیں۔ بتلاتا ہوں، خطبہ جمعہ کا بر وقت سننا یہ نور ہے، اور یہ نور اگلے خطبے تک رہتا ہے۔ فجر کی نماز نور ہے، سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں یہ نور ہے، بعض روایت میں آتا ہے سورہ کہف نور ہے۔ اب ایک شخص کی زندگی میں نور ہے ہی نہیں، وہ اندھیرے میں ہے، کسی نے اس پہ کچھ کیا ہے، خود کیا اس نے، کہ غفلتوں نے ستیہ ناس کیا۔ تو ایک تو انسان غفلتوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور اس کی روحانی زندگی میں الجھاؤ رہتا ہے، لیکن وہ کہہ لیں کہ راہ فرار اختیار کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ خطرناک بات معاشرے میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نظامی صاحب لوگ اپنے برے اعمال کی نوست میں ہوتے ہیں۔ برے اعمال جو خود کیے ہوتے ہیں ان کی نحوست میں ہوتے ہیں، زبان سے نکالے ہوئے جو برے جملے ہیں، ثقیل کلمات ہیں، عزتوں پہ حملے ہیں، آوارگی ہے، ایک ایک جملہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، کرواہٹ ہوتی ہے اس میں، زہر ہوتا ہے اس میں۔ ہاں جناب نے ایک موقع پہ کہا تھا ایسا سخت بول آپ نے بولا اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ تو برے اخلاق کی نحوست میں ہوتے ہیں لوگ، برے اعمال کی نحوست میں ہوتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا جی۔ اور وہ جو نام نہاد عامل حضرات ہوتے ہیں، ظاہر ان کو تو اپنی فیس چاہیے، ان کا یہ کاروبار ہے۔ اگر آپ کسی دنار ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، طبیب کے پاس نہیں جائیں گے، وہ تو نبض دے کے یقیناً آپ کو دوائی اپنی بیچے گا اور آپ سے وہ اپنی فیس کھری کرے گا۔ تو اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، العین حق، نظر بد کا انکار نہیں ہے اور جادو جنات کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن 70 سے 80% یا نفسیاتی مسائل ہیں، یا کوئی ذہنی الجھاؤ ٹکراؤ تناؤ ہے، یا کوئی معدے کے ایسے امراض ہیں، یا کوئی مرگی کی ایسی انواع ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جس کی طرف میں پیغام کے ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں، اذکار میں غفلت اور برے اعمال اور برے اخلاق کی نحوست ہے، اور وہ ہم خود ہی کرتے ہیں، لیکن ہم تسلیم بھی نہیں کرتے۔ ایک بڑا آسان سا جملہ ہے جی، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ راہ فرار ہے، یہ بھی راہ فرار ہے، بہت شاذ و نادر کیس ہوتا ہے جی ایسا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں نے ایک چیز بڑی آپ کی گفتگو سے ابھی لی کہ ہم خود تو کریں نا کچھ اپنے لیے، ہم برکت کے لیے فجر کی نماز سے ہی آغاز کر لیں۔ ہم وہ سارے اعمال جو ہم خود ہی اپنے لیے الٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود تو ٹھیک کرنا شروع کریں، بجائے اس کی کہ دوسرے کی طرف کریں کہ جی انہوں نے ہم پہ کچھ کروا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جادو جنات کے حوالے سے عمومی طور پر جو میرے ایکسپیرینس میں بھی آتا ہے، جو میں بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم جادو کے شکار ہیں، خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر پہ کچھ ہو گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، خواتین نازک مزاج بھی ہوتی ہیں اور بڑی سادہ بھی ہوتی ہیں، بڑی بھلا مانس بھی ہوتی ہیں۔ تو پہلے جواب میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ ہے کہ ان کو بھی نفسیاتی مسائل مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں۔
پھر خواتین زیادہ سوچتی رہتی ہیں، تو یہ جو آوارہ قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا جی، یہ بھی روح کو بہت ناپاک کر دیتی ہیں، بہت بے چین کر دیتی ہیں، جس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ باقی ان کے ایام مخصوصہ کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، مینسز کے معاملات میں پاکی کا خیال نہیں رکھتی، بعض خواتین طہارت کا خیال نہیں رکھتی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی نزاکت کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ان کو قابو کرنے میں تھوڑی سی آسانی محسوس کرتی ہیں، ان کے ورگلاوے میں جلدی آ جاتی ہیں خواتین بنسبت مردوں کے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ خواتین کے نا جی کچھ بچیوں کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمیں یہی بتلایا گیا تھا جی اس کو کسر ہے جی، اس کو جادو ہے جی، اس کو نظر بد ہے جی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف بلا وجہ اس کی شادی کو لیٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچی ذہنی بیمار ہو گئی تھی۔ تو میں پیغام کی وساطت سے یہ بھی پیغام والدین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق جب بیٹی بالغ ہو جائے تو نکاح اور شادی کے معاملات میں جو بلا وجہ کی تاخیر ہے نا، یہ بھی روحانی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ تو گرچہ کہ خواتین زیادہ شکار ہوتی ہیں، لیکن ان کے بھی زیادہ مسائل نفسیاتی ہی ہوتے ہیں، سائیکلوجیکلی ڈس آرڈر ان کو تنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ایک سوال ہے بڑا، اور یہ کافی انٹرسٹنگ کویسچن ہے، پوچھا گیا ہے کہ بڑے بڑے بدکار اور غیر مسلم لوگ ہیں جن کو شیطانی کسر نہیں ہوتی۔ اچھا، اور یہ جادو شریف اور نیک لوگوں کے لیے ہی رہ گیا ہے؟ انٹرسٹنگ ہے۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ سوال جو ہے ایک حد تک حقیقت بھی جی، یعنی حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے نظامی صاحب مجھے 3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں غیر مسلم ہے یا کوئی بندہ بدکار ہے یا برا ہے اور اس پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نملی لہم، یہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، وہ اللہ کی مہلت میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے اور اس پہ آپ بھی کچھ فرمائیے کہ جو خود شیطان ہیں، بلا شیاطین کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ چمٹ جائیں؟ من الجنت والناس، کچھ شیاطین جن تو ہوتے ہی ہیں، کچھ شیاطین انسان ہوتے ہیں جو دن رات فحاشی دیکھتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں اور سرتا پا بدی بدکاری میں ڈوبے ہیں، وہ تو خود شیطان ہیں۔ ان کو کیا کسر آپ چاہتے ہیں؟ اجازت دیجیے مجھے کہنے کی کہ عرف عام میں یہ بھی کہا جاتا ہے احتیاب شیطان ہے، ایسے ہی اس کے بعد شیطان نے کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ وقت ضائع کرے گا، اتنی اس کو بھی عقل ہے کہ اس کے دیکھیں وہ اس کا کام خود کر رہا ہے۔ جب جو کام اس نے خود کرنا ہے، اس کا وہ ایجنٹ بن کے وہی کام اگر کر رہا ہے تو شیطان کو اپنا وقت ضائع کرنے کی اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے، یقین جانیے یہ سمجھنے والی بات ہے، ہمارے جو شریف نیک لوگ ہیں وہ بالکل بھی ہمت شکستہ نہ ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں۔ دیکھیں نیک لوگوں پر غربت بھی آتی ہے، بے اولادی کے معاملے بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو یہ جادو بھی ایک تکلیف ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندے کی استقامت دیکھتا ہے، امتحان تو لیتے ہیں نا، تو امتحان کی یہ قسم ہے۔ جیسے دیگر امراض اور تکالیف کو ہم امر ربی سمجھ کر برداشت کرتے ہیں اور دین کے دائرے میں رہ کر ہم ان کا علاج کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک استقامت کا بھی امتحان ہے۔ اگر آپ اس پہ ڈٹے رہے اللہ کی توحید پر تو یہ رفع درجات ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہم نے 3 زاویوں سے دیکھا۔ ایک تو ان کے لیے مہلت ہے جی، غیر مسلم ظالم لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے لگام کو ڈھیلا چھوڑا۔ دوسرا جو خود شیطان ہے تو شیطان ادھر رخ نہیں کرتے، اتنی عقل ان کو ہے، کہے گا میرا کام تو کر ہی رہا ہے، اتنے بیوقوف نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ شریف لوگوں یہ دنیا دارالابتلاء ہے، اگر گاہے گاہے کو ایسی تکلیف کا سامنا ہو تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پریشانی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، جادو تو بہت بڑی تکلیف ہے۔ نظامی صاحب یقین جانیے اگر میرا بس چلے تو میں ہر بندے کے ماتھے پہ یہ حدیث لکھ دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کا حیا ہے، کانٹا تو دور کی بات ہے، مرض تو دور کی بات ہے، وہ تھک بھی جائے تو اس کی تھکاون کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجے بلند کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ شریف لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی ازمائش آ جائے۔ بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا سر، یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کویسچن سوچا ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے، پوچھا تو ایک نے کہ میرے لیے رہ گیا، یہ میرے لیے تکلیف رہ گئی ہے، تو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، یہ نہ سمجھیں۔
بہت بڑا اجر جی، بہت بڑا اجر۔ بلکہ سر میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے جیسے آپ کے ایمان کا تقوی کا لیول بڑھتا جاتا ہے، آپ سفر آگے کو کرتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ بھی تھوڑا مشکل ہوتا جاتا ہے، تھوڑا سخت ہوتا جاتا ہے اس طرح سے؟ دیکھیں آپ کی فکر عین حدیث رسول کے مطابق ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اوہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ان کے صحابہ ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے پھر ان کا امتحان بھی کرتا ہے، اور وہ بھی قرب الہی کی ایک منزل ہی ہوتی ہے، لہذا شریف لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے ڈھارس دے دی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت صبر کی تلقین کر دی آپ نے۔ سر آگے بڑھتے ہیں، پوچھا گیا ہے کیا جنات اور شیاطین ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کون سے ایسے گھرانے ہیں جہاں ان کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے؟ کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ شیاطین جن ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، کن گھروں میں رہتے ہیں اس سلسلے میں چونکہ وقت کی نزاکت اور قلت بھی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے، بالکل۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہی اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کوشش کرے کہ وائف کو الگ سے سلام کرے، بیٹی کو الگ سے کرے، بیٹے کو الگ سے کرے، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ تو اس کے بعد جب کھانا آئے تو بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ، لقمے لقمے پہ اللہ کا ذکر کرے، واش روم جاتے ذکر پڑھے، نکلتے غفرانہ کا پڑھے۔ ہوتا کیا ہے، جو جن ہوتا ہے نا شیطان، وہ اپنے چیلوں کو کہہ دیتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج رات کا یہاں پہ سٹے بھی نہیں ہے اور آج رات کا لنچ کھانا بھی نہیں ہے، ڈنر بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے بھی اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھاتے بھی اس نے اللہ کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس بندے کو ڈنر بھی نہیں ملے گا، اس بندے کو سٹے بھی نہیں ملے گا، جو گھر میں عموماً لوگ کاروبار سے دکانوں سے رات کو گھر میں جاتے ہیں، تو بالاہتمام جب آپ رات کو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں، السلام علیکم کی صدا کو عام کریں، آتے جاتے جو ضرورت کا معاملہ ہے ذکر کریں، آپ کے گھر میں پھر شیاطین کا بسیرا نہیں ہوگا۔ اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، بسم اللہ نہ پڑھے، السلام علیکم نہ کہے، غفلت یا جیسے آج کل لوگ موسیقی سنتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، تو شیطان پھر کہتا ہے کہ آج رات کا سٹے آپ کو مل گیا، آج رات آپ لوگوں نے یہیں رکنا ہے، وہاں پھر وہ بسیرا ڈالتے ہیں۔ اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ٹی وی کی سکرین پر ہے، اس کو کوئی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھنی، کوئی خیال ہی نہیں گزرا کہ الحمدللہ کہ میرے دسترخوان پہ اللہ کی اتنی رحمتیں، لوگ ایک ایک لقمے کے لیے کتنے ستائے گئے ہیں اور کیسے بھیک مانگتے ہیں، وہ الحمدللہ اسے یاد ہی نہیں رہا، نہ کھانے پہ ذکر ہے، نہ عند الدخول گھر میں جاتے ذکر ہے۔ تو پھر شیطان کہتا ہے کہ آج رات کا تمہیں یہاں سٹے بھی مل گیا اور آج رات کا تمہیں کھانا بھی مل گیا، پھر وہ راتیں بھی وہاں گزارتے ہیں اور کھانے بھی وہاں کھاتے ہیں۔ شیطان کھانا بھی کھاتا ہے، کھانا بھی وہ کھاتے ہیں، یعنی اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کے معاش پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، رزق پر بھی اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں جس نے سوال کیا ہے ہزاروں گھرانوں کا نہیں لاکھوں گھرانوں کا اس نے بھلا کیا، وہ گھرانے نہیں ہیں۔ نظامی صاحب ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، ایسے گھرانے نہیں ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں، وہ شیطانی ڈیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، شیطانی ڈیرے ہیں۔ اور یقین کیجئے یہی وہ ہماری غفلتیں ہیں کہ جب مسلسل تسلسل کے ساتھ ہم اپنے گھر میں قرآن نہیں کھولتے، آیت الکرسی کی صدا بلند نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آہستہ آہستہ دیکھیں نا، گرد ایک روز پڑی، دوسرے روز پڑی، تیسرے روز پڑی، مجھے بتائیے ایک سال یہاں پہ گرد پڑ رہی ہے اور اسے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، سال کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ غلاظت، بس یہی چیز، یہی بربادی ہے۔ اور اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایک بھی اس حقیقت کو سمجھ جائے تو جہاں ایمان ہو وہاں نہ جادو ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی ایسی کثر، نہ کوئی شیطان ہے، یہ سب غفلتوں کے مارے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر یہ پریکٹس ہو جیسے آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے آپ گھر میں انٹر ہوئے، دروازہ کھولا، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہا، اور پھر اگر آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ بھی پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی دیکھیں قل هو اللہ اگر آپ روٹین میں کوئی چیز پڑھتے آ رہے ہیں تو پڑھیں، باقی جب آپ گھر میں داخل ہو گئے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے سلام کیا ہے، کھانے وانے پہ ذکر کیا ہے، واش روم آتے جاتے آپ نے ذکر کیا، باقی پھر رات کو سوتے کے اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، اس میں پھر قل هو اللہ بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔